یہی آشیان گمراہوں کے مسکن ہمارے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دماد پیغمبر ہیں، اور آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سارا مال نچھاور کر دیا، اور آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. حضرت عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عثمان پریشان رہنے لگے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے پوچھتے آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ سے ایک رشتہ داری تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور پھر حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دے دیا، بلکہ اس رشتے کو حکم اللہ نے دیا، یعنی اللہ نے آسمانوں پر یہ رشتہ حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم سے کر دیا تھا. تو اس طرح حضرت عثمان دور دماد پیغمبر ہیں. دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا کی سب سے بڑی ہستی، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی کا داماد بننا. ایک دفعہ داماد بنے تو گویا کوئی کوالٹی تھی، کوئی اندر میں خاصیت تھی، کوئی اچھائی تھی، تو نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی. اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. گویا حضرت عثمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. آج کے اس دور میں بھی کوئی داماد اچھا ہو تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اور کسی کی اگر بیٹی فوت ہو جائے اور داماد اچھا نہ ہو تو کہتا شکر ہے اس سے جان چھوٹی ہے میری بیٹی کی، وہ دنیا سے چلی گئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی گئی، دوسری بیٹی دے دی، دوسری کا انتقال ہوا، فرمایا 40 ہوتی تو یقے بعد دیگرے حضرت عثمان کو دیتا. اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام مرتبہ. اور حضرت عثمان کامل الحیاء والایمان ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے، اور حضرت عثمان حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا. فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، کہ عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنی عظمت والی شخصیت، اتنی شان والی شخصیت جناب حضرت عثمان ابن عفان ہیں. آج ہمیں اپنے کردار کے اندر حضرت عثمان کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، سارے صحابہ، ہم جو غلامان صحابہ ہیں،
ہم جو صحابہ کے نوکر ہیں تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔